ابیوز آف پروسیس آف لا، یہ لا کے ٹرمینالوجی اکثر استعمال ہوتی ہے، لیکن اس کے میننگ کیا ہے؟ ابیوز کسی چیز کا مس یوز ہے، پروسیس آف لا صاف بات ہے، پروسیس آف لا کا غلط استعمال۔ غلط استعمال کون کر سکتا ہے؟ کوئی بھی کر سکتا ہے، اینی پرسن کی بات ہے یہ، اینی پرسن آپ دیکھ لیں کہ ایک لیگل پرسن ہوتا ہے، ایک نیچرل پرسن ہوتا ہے، یہ دونوں آپ کو معلوم ہوں گے، ورنہ اس پر بھی میرا الگ سے لیکچر موجود ہے۔ تو لیگل پرسن تو قانون کی پیداوار ہوتی ہے، اور نیچرل پرسن ہم سب جیتے جاگتے انسان۔ تو ابیوز آف پروسیس آف لا، لا کو کی پروسیڈنگ کو، لا کے پروسیس کو اس کے اصل یوز سے ہٹ کر استعمال میں لانا ابیوز آف پروسیس آف لا ہے، جس کو آپ الٹرا وائریس بھی کہہ سکتے ہیں، ماورائے اختیار، اور جس کو قانون کے خلاف بھی کہہ سکتے ہیں۔ قانون ہمیں بہت رہنمائی کرتا ہے اس میں کہ ابیوز آف پروسیس آف لا کسی کو بھی الاؤ نہیں ہے، کوئی بھی ہو، وداؤٹ اینی ایکسیپشن، کوئی استثناء نہیں ہے اس میں۔ اس بارے میں ہمارے کیس لاز بھی بہت کلیئر ہیں، جو میں آپ کو اس لیکچر کی ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا، اس میں نوٹڈ ہوں گے۔ ابیوز آف لا کو، پروسیس آف لا کو آپ مس یوز، تو میں نے پہلے کہا ہے، اس کو پرورشن آف ریگولرلی ڈیفائنڈ پروسیس آف لا، سبورشن، میں اس کے شیڈز آف میننگ ڈسکرپشن میں لکھ دوں گا۔ PLD 2019 سندھ 516، اس میں بھی ابیوز آف پروسیس آف لا کے سارے پروز اینڈ کونس بتائے جاتے ہیں، اس کو ڈیفائن کیا گیا ہے۔ اسی طرح PLD 2018 سپریم کورٹ 928، یہ ساری باتیں اس میں ڈیٹیل سے آپ پڑھیں گے تو آپ کو ابیوز آف پروسیس آف لا تقریباً آپ کو کچہری کی دنیا میں عام نظر آئے گا۔ کورٹ نے اپنے پروسیڈنگس کو اکارڈنگ ٹو لا چلانا ہے، کورٹ نے اپنی پروسیڈنگس کو اکارڈنگ ٹو لا چلانا ہے، جو لکھ دی گئی ہیں لا میں۔ تو اگر اس میں کسی طریقے سے ان کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے تو وہ بھی ابیوز آف پروسیس آف لا ہے۔ کوئی ایڈوکیٹ ایسا کرتا ہے جو ایشو ڈیفائنڈ ایکسپلینڈ پروسیجر آف لا ہے، اس سے اگر ڈیویٹ کیا جاتا ہے، اس کو ڈسٹارٹ کیا جاتا ہے، اس کو ٹویسٹ کیا جاتا ہے، تو وہ بھی ابیوز آف پروسیس آف لا ہے۔ ابیوز آف پروسیس آف لا، ابیوز آف پروسیس آف لا پارٹیز کو جسٹ اور پراپر فیئرنیس اور نیچرل جسٹس پرووائڈ کرنے کی راہ میں رکاوٹ ہوتی ہے۔ ابیوز آف پروسیس آف لا کو ہم کبھی کسی طرح استعمال کرتے ہیں، کسی طرح، جس طرح ہم دیکھا جائے تو ریٹن اسٹیٹمنٹ ود ان 30 days دینا ہے۔ کس نے دینا ہے؟ ڈیفینڈنٹ نے دینا ہے، اس کے وکیل صاحب نے تیار کرنا ہے، ڈیفینڈنٹ نے تو اس کو پیسے دے دینے ہیں، فیس دے دینی ہے، وہ عدالت سے پھر مکینیکلی تاریخیں لے لیتا ہے۔ یہ بھی اس کا ایک ڈیفینٹ کورس آف لا کو ڈیویٹ کرنا ہے، ٹویسٹ کرنا ہے، مس یوز کرنا ہے، اور اگر وداؤٹ ریزننگ دیا جاتا ہے تو پھر یہ بھی ایک مس یوز آف لا ہے، ابیوز آف پروسیس آف لا ہے۔ ابیوز آف پروسیس آف لا ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے، اس سے انٹیگریٹی آف لا، انٹیگریٹی آف جسٹس اور انٹیگریٹی آف اے پرسن متاثر ہوتی ہے۔ اس کو نہیں ہونا چاہیے، یہی ہماری نیچرل جسٹس کے اگینسٹ جاتی ہے۔ تو جب ہم کسی بھی لمیٹیشن کا خیال نہیں کرتے یا خیال نہیں کیا جاتا وداؤٹ اینی ریزنس، اور جو ڈیفائنڈ اور یہ کہیں کہ اس کو مقرر کردہ راستے ہیں قانون کے، ان کو مختلف طریقے سے ٹویسٹ کیا جائے اور ڈیویٹ کیا جائے تو یہ ہمیں انجسٹس کی طرف لے کے جاتی ہے۔ اس کو کوئی بھی جگہ نہیں ہے قانون میں، کوئی بھی راستے میں انصاف کے نہیں آ سکتا۔ کورٹ
کورٹ کی ڈیوٹی ہے کہ وہ مینیج کرے، کنٹرول کرے کس چیز کو، ریسپیکٹ آف دی کورٹ، ریسپیکٹ آف دی لا، انٹیگریٹی آف دی لا اینڈ اتھارٹی آف دی کورٹ، اتھارٹی آف دی لا. اگر نہیں کر پاتی تو یہ انہیرنٹ پاورز جو اس پر عائد کی گئی ہیں تو یہ ابیوز آف پروسیس میں ہی آئیں گی. جسٹس سسٹم کی انٹیگریٹی کو انشور کرنا کورٹ کا کام ہے، وکلا کا کام ہے جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم آفیسر آف دی کورٹ ہیں. یہ سب کا کام ہے اور ہمیں انشور کرنا چاہیے اس بات کو. اللہ حافظ.